اور اب ہم اس تربیتی اجتماع کا آغاز کرتے ہیں، تو میں نبیل بھائی سے گزارش کروں گا کہ یہاں پہ تشریف لائیں اور تربیتی اجتماع میں تلاوت کلام پاک سے اس کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ ایک شعر جو میں نے حیدرآباد کے جلسے میں بھی کیا تھا، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، میں اس کو دوبارہ سناتا ہوں کہ بے وجہ دل پہ نہ کوئی بوجھ بھاری رکھنا، بے وجہ دل پہ نہ کوئی بوجھ بھاری رکھیے، زندگی جنگ ہے اس جنگ کو جاری رکھیے، اور کتنے دن زندہ رہیں اس کی نہ گنتی کیجئے، کتنے دن زندہ رہیں اس کی نہ گنتی کیجئے، کس طرح زندہ رہیں اس کی شماری کیجئے۔ تو میں شمشاد بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور آپ سے بات کریں۔ شمشاد بھائی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال بھائی، صدر انیس قائم خانی بھائی، نیشنل کونسل اور سینٹرل کمیٹی کے تمام اراکین، ذمہ داران، کارکنان، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، پاک سرزمین پارٹی کے زیر اہتمام ہونے والے آج کے اس 19ویں تربیتی اجتماع میں میں ایک بار پھر آپ تمام خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پورے تسلسل کے ساتھ الحمدللہ یہ پروگرام چل رہا ہے۔ میری گفتگو بہت لمبی نہیں ہوگی، میں کوشش کروں گا 15 سے 20 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ آج کے اس پروگرام کے، جیسا کہ آصف بھائی نے بتایا کہ دو سیشن ہوں گے۔ چھوٹی سی میری ایک رپورٹ ہے جو میں آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال بھائی پاکستان کی تازہ ترین سیاسی صورتحال پر آپ سے گفتگو فرمائیں گے۔ خواتین و حضرات، میں ایک ایسی رپورٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو میں نے بھی حالیہ انٹرنیٹ پہ پڑھی۔ یہ دراصل ایک پروجیکٹ تھا، 2008 میں شروع ہوا اور 10 سال تک جاری رہا، اور اس میں دنیا بھر کی 5 نامور یونیورسٹیز کے محققین نے، دانشوران نے حصہ لیا، اور یہ رپورٹ مرتب کی 2018 میں۔ آج یہ رپورٹ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بے شمار ٹی وی اینکرز ہیں جنہوں نے اپنی گفتگو کا موضوع بنایا، اور یہ رپورٹ تھی دنیا کے مختلف ممالک میں بسنے والے۔ تو میں گفتگو کر رہا تھا کہ اس رپورٹ کی، جس پہ 10 سال بڑے بڑے اسکالرز نے لگائے، اور یہ دنیا بھر کے ان 5 لاکھ افراد سے سوالات کیے گئے تھے جنہوں نے ایک کامیاب زندگی گزاری، ایک خوشگوار زندگی گزاری اور صحت مند زندگی گزاری، اور یہ سب کے سب 80 سال سے زیادہ عرصے تک حیات رہے ماشاءاللہ۔ تو یہ خوشگوار زندگی انہوں نے کیسے گزاری؟ ان کے سامنے 3 سوالات جو تھے محققین نے رکھے، جس میں پہلا سوال یہی تھا کہ انہوں نے یہ کامیاب زندگی کیسے گزاری، نمبر 2 یہ تھا کہ وہ صحت مند زندگی کیسے گزاری، اور نمبر 3 یہ تھا کہ خوشگوار زندگی کیسے گزاری۔ تو ایک کامن بات، جو پہلی بات جو تمام افراد میں مشترک نظر آئی، وہ یہ تھی کہ یہ تمام لوگ رات کو جلدی سو جایا کرتے تھے۔ ان تمام 5 لاکھ افراد میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا کہ جو پوری رات جاگتا ہو
اور دن میں پھر سوتا ہو. عمومی طور پہ جو ٹائمنگ ڈیٹا جو جمع ہوا اس میں یہ کہ یہ افراد 9 بجے سو جاتے تھے اور صبح پھر جلدی اٹھتے تھے. تو اس طرح سے ان کو کام کرنے کے لیے پورا دن ملتا تھا. تو ان کے جو ٹارگیٹس تھے وہ بڑی آسانی سے اچیو کر رہے تھے. جو حضرات یہاں بے شمار لوگ ہیں میرا خیال ہے جو ترقیاتی ملک ہیں مغربی دنیا ہے وہ جاتے ہوں گے, وہاں پہ بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ صبح سویرے ناشتہ ہوتا ہے, لائٹ سا لنچ ہوتا ہے اور 5 بجے 6 بجے ڈنر ہو جاتا ہے اور 8-9 بجے ریسٹورنٹ جو ہیں وہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جبکہ ہماری صورتحال یہ ہے کہ 8-9 بجے تو کھلنا شروع ہوتے ہیں اور پھر بند ہونے کا تو کوئی 3 بجے کوئی 4 بجے. تو ایک بات جو مشترک تھی وہ یہ کہ یہ بہت جلدی سوتے اور بہت جلدی اٹھتے تھے. دوسری چیز جو تھی کہ یہ ہفتے میں 15 دن میں یا مہینے میں 2 سے 3 دن قدرتی ماحول میں گزارتے تھے. جا کے کبھی دریا پہ چلے جاتے تھے, کبھی جھیل پہ چلے جاتے تھے, کبھی ساحل سمندر پہ چلے جاتے تھے, کبھی آبشار پہ چلے جاتے تھے, کبھی کسی گارڈن پہ چلے جاتے تھے. تو ان کو ایک نیچر سے قریب جاتے تھے تو ایک قدرتی طاقت جو ہے وہ وہیں سے ان کو میسر آتی تھی. تو ان میں جب وہ وہاں سے واپس آتے تو ایک نئے جذبے ایک نئے امنگ کے ساتھ پھر یہ کام کرتے تھے اور اس طرح انہوں نے دنیا میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کی. تیسری چیز جو دیکھی, یہ 5 لاکھ لوگ کسی بھی قسم کے نشے کے عادی نہیں تھے. نہ شراب پیتے تھے, نہ کوکنگ, نہ گانجا, نہ گٹکا, نہ پان. یہ کسی بھی اس قسم کے کسی بھی جو بھی نشہ آور اشیاء تھیں ان سے دور تھے. اچھا, یہ سیم ڈیٹا جب انہوں نے کمپیئر کیا ان لوگوں سے کہ جو اس چیز کے عادی تھے, نشئی تھے, تو دیکھا کہ وہ زیادہ تر لوگ وہ ناکام رہے ہیں اپنی زندگی میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ 60 سال سے زیادہ کوئی بھی زندہ نہیں رہا. تو یہ ایک کامیابی کی بڑی وجہ ان افراد کی یہ انہوں نے لکھی کہ یہ نشے سے دور تھے. کوئی شخص اس میں نشہ آور ادویات استعمال نہیں کرتا تھا. ایک چیز اور جو انہوں نے اس میں ان میں پائی گئی وہ یہ تھی کہ یہ تنہا نہیں رہتے تھے, تنہائی سے دور رہتے تھے. انہوں نے اپنے بڑے اچھے دوستوں کا حلقہ بنایا ہوا تھا. اچھا, دوستوں میں بھی یہ بڑے سلیکٹیو تھے کہ بہت سلیکٹڈ ان کے دوست تھے جو انہی کی طرح با کردار تھے. ان کے ساتھ یہ رہنا ڈیلی کم از کم 1 گھنٹہ یہ دوستوں کے ساتھ. تو دوست جو ہے نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہوتی ہے. حضرت علی کا قول ہے نا کہ غریب وہ شخص نہیں ہے کہ جس کے پاس دولت نہ ہو, بلکہ غریب وہ ہے جس کا کوئی اچھا دوست نہ ہو. تو یہ دیکھیں اسلامی چیزیں جو ہیں وہ حالانکہ یہ سارے مسلمان نہیں ہیں جن پہ یہ ریسرچ کی گئی ہے, کوئی ہندو ہے, کوئی عیسائی ہے, کوئی یہودی تھا, یہ تمام مختلف مذاہب پوری دنیا کے لوگوں پہ یہ ریسرچ ہوئی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اور حضرت علی کا بلکہ ایک اور قول بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ تنہائی انسان کو دکھی کر دیتی ہے, اور جب انسان دکھی ہو تو پھر وہ ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے. جب ٹینشن ہوتی ہے تو پھر شوگر ہوتی ہے تو پھر BP. تو تنہائی جو ہے نا یہ بڑی دشمن ہے آپ کی. ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے آپ کے پاس دوستوں کا ایک بڑا اچھا حلقہ ہونا چاہیے, اور آپ روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ اپنے دوستوں میں گزاریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک کامیاب زندگی گزاریں, ایک صحت مند زندگی گزاریں اور ایک خوشگوار زندگی گزاریں. اسی طرح ایک چیز جو قدر مشترک تھی ان میں کہ ان میں سگریٹ کوئی نہیں پیتا, اسموکنگ کی عادت نہیں تھی ان لوگوں کو. ان میں سے کسی کو بھی اسموکنگ کی عادت نہیں تھی, بلکہ کچھ افراد ان میں شروع میں سگریٹیں شروع کی تھی انہوں نے, لیکن وہ بھی بعد میں پھر چھوڑ گئے. تو یہ ایک بہت بری عادت ہے جو میں دیکھتا ہوں ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہتر زندگی گزاریں تو سگریٹ نوشی سے جو ہے وہ بھی پرہیز کیا جائے. اچھا, ایک چیز جو کامن ہوئی ان تمام چیزوں میں ان 5 لاکھ لوگوں پہ جب ریسرچ کی کہ یہ سب کے سب شادی شدہ تھے, اور نہ صرف یہ کہ شادی شدہ تھے بلکہ ان کے سب کے بچے بھی تھے, ان کے پوتے بھی تھے, ان کے نواسے نواسیاں, یہ سب چیزیں. بعض کپلس ایسے تھے جن کے اولاد نہیں تھی تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ بچوں کو اڈاپٹ کیا, بچوں کو لے کر پالا. لیکن یہ ڈیلی اپنے ان قریبی خاندان ہوتا ہے نا, یہ بالکل اپنے بچوں کے بچے, پوتے, نواسیاں, یہ روزانہ 1 سے 1.5 گھنٹہ ان کے ساتھ گزارتے تھے. یہ ان کا معمول تھا کہ اپنے خاندان کے ان قریبی لوگوں کے ساتھ روزانہ 1 سے 1.5 گھنٹہ جو ہے یہ گزارتے تھے, اور یہ بھی ایک راز تھا ان کی بہتر زندگی. ایک بیماری جس سے یہ ہمیشہ دور رہے وہ میں سمجھتا ہوں مجھ میں بھی ہے اور آپ سب میں بھی ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے اس سے دور رہنا, لیکن یہ 5 لاکھ افراد میڈیا سے دور رہتے تھے. یہ 5 افراد ٹیلی ویژن نہیں دیکھتے تھے,
شاید کبھی کوئی خبر نامہ دیکھ لیں تھوڑا بہت، لیکن زیادہ تر افراد جو ہیں ان میں وہ تھے کہ جنہوں نے نہ ٹیلی ویژن دیکھتے تھے اور نہ ہی انٹرنیٹ پہ، ان کا کوئی فیس بک پہ اکاؤنٹ نہیں تھا، ان کا کوئی واٹس ایپ گروپ نہیں تھا، ان کا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں تھا. تو یہ اس سے بالکل مبرہ ہو کر ایک بالکل پرفضا مقام میں اپنے آپ کو رکھتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے کہ ان کی کامیاب زندگی گزری. لیکن ایک چیز جو کامن تھی وہ یہ تھی کہ ڈیلی اخبارات کا مطالعہ ضرور کرتے تھے. صبح ناشتے کے بعد 3 سے 4 جو اس شہر کے نامور جو بھی اخبارات تھے یہ ان کا مطالعہ ضرور کرتے تھے. ایک چیز جو سب میں کامن ان 5 لاکھ افراد کا جب ٹیسٹ ہوا تو ان میں یہ دیکھا گیا کہ یہ ویلفیئر کے کام روز کی بنیاد پہ کرتے ہیں. انہوں نے اپنا ایک طریقہ بنایا ہوا تھا کہ روز کوئی ایک نیکی ضرور کرنی ہے، کوئی ایک چیریٹی کا کام جو ہے وہ ضرور کرنا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو. کسی کو روڈ پار کرا دیتے تھے، راستے میں پڑا ہوا پتھر ہٹا دیا، اگر کوئی غریب بچہ ہے اور وہ فیس نہیں دے پا رہا اس کی فیس پے کر دی، کسی کی مالی مشکلات ہیں اس میں مدد کر دی. تو ایک کامن چیز جو ان حضرات میں دیکھی گئی وہ یہ تھی کہ چیریٹی ورک کرتے تھے اور روزانہ کی بنیاد پہ کم از کم ایک نیکی جو ہے یہ ڈیلی کیا کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار میں بھی برکت کی. بڑے بڑے لوگ تھے، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، بڑے بڑے ان کے کاروبار، ان کے بزنس تھے، اور اپنے مال سے مسلمانوں کے لیے یہ تو ہے کہ وہ صدقہ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ غیر مسلم جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام پہ چیریٹی ورک جو ہے وہ کرتے رہے. ان کی خوراک پہ بڑی ریسرچ ہوئی کہ یہ 5 لاکھ لوگ کھاتے کیا ہیں جو اتنے صحت مند ہیں، اتنے تندرست ہیں. تو دیکھا یہ گیا کہ ان کے کھانے میں میٹ اور خاص طور پر ریڈ میٹ کی تعداد بہت کم تھی. زیادہ تر ان کی جو خوراک تھی وہ تازہ سبزیاں اور وہ بھی کچی گاجر، کچی مولی، کچی گوبھی کا پھول یہ کھاتے تھے. اور دوسرے یہ کہ یہ تمام افراد موسم کے پھل ضرور کھاتے تھے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا زبردست نظام بنایا ہے کہ جب گرمی ہوتی ہیں تو آم آ جاتے ہیں، تربوز آ جاتا ہے. اب سردیاں شروع ہو گئی تو آپ دیکھیں کہ سیب میدان میں آ گئے ہیں، انگور آ گئے، انار آ گئے. تو جو اس میں حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ جو خوراک ہے وہ اسی حساب سے کھاتے تھے. اچھا، ایک بڑی عجیب بات میں نے ان کی خوراک میں جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ یہ ڈیلی اپنی خوراک میں مچھلی کا استعمال ضرور تھا ان کا. تو اس پہ ڈاکٹرز نے کچھ ریسرچ کی کہ یہ مچھلی کا اتنا استعمال، تو اس میں یہ پتہ چلا کہ مچھلی کے اندر ایک خاص قسم کا تیل ہوتا ہے جو انسان کو ایکٹیویٹ رکھتا ہے. تو آپ حضرات کو بھی ضرورت ہے ایکٹیویٹ ہونے کی. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ آج ہی سے اپنی غذا کے اندر مچھلی ضرور شامل کر لیں. تو آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ صحت مند ہوں گے، آپ ایک خوشگوار زندگی گزاریں گے، ایک صحت مند زندگی انشاءاللہ گزاریں گے. اچھا، ایک چیز تھی کہ یہ بک ریڈنگ، یہ تمام لوگ کتابیں پڑھتے تھے. وہ کہتے ہیں نا ریڈرز آر لیڈرز، یہ ہمیشہ اچھی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک سویلائزیشن کی ایک اچھی کتاب اگر آپ پڑھ لیں تو بندے کو 1 سال کی نالج مل جاتی ہے، 1 سال کی نالج مل جاتی ہے. تو یہ کتابیں بہت پڑھتے تھے. اب اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہوا کہ کم و بیش 20,000 لوگ ایسے تھے جو ان پڑھ تھے، وہ پڑھ نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، کیونکہ مالدار لوگ تھے، امیر لوگ تھے، تو انہوں نے پروفیسر ہائر کیے تھے، بڑے بڑے پروفیسر کو ہائر کیا. وہ کتابیں پڑھتے تھے اور پھر وہ ان کو سمری بنا کے وہ ان کو سنا دیتے تھے. تو یہ شوق کی بات ہوتی ہے، اگر آدمی پڑھنا چاہے اور سمجھنا چاہے تو کوئی بھی طریقہ. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیسہ دیا تھا، اتنے وہ ماشاءاللہ دولت مند تھے کہ انہوں نے یہ اپنے پاس ہائر کر لیے اپنے سیکریٹریز ایسے کہ وہ کتابیں پڑھ کے ان کو جو ہے وہ سنایا کرتے تھے. اچھا، ایک بڑا زبردست جو مسلمانوں سے قریب بھی ہے، ان میں یہ دیکھا گیا کہ یہ ہر 15 دن بعد یا 1 ہفتے بعد 1 دن فاقہ کرتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے پورے دن. اچھا، اس میں جو غیر مسلم تھے وہ ظاہر ہے وہ تو فاقہ ہی کرتے تھے، لیکن ان میں جو مسلمان تھے وہ پھر روزہ رکھ لیتے تھے. اچھا، یہ تو صحابہ کی سنت بھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہفتے میں ماشاءاللہ پیر کا اور جمعرات کا زیادہ تر ہمارے جو صحابی ہیں وہ روزہ رکھا کرتے تھے. تو یہ دیکھیں آج وہ 1400 سال کے بعد یہ کیا زبردست سائنس نے یہاں آ کے پروف کیا ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے صحت مند رہنے کے لیے. یہ ضروری ہے کہ آپ ہفتے میں کم از کم 1 دن کا روزہ رکھیں تو آپ کی ماشاءاللہ صحت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے وہ برقرار رہے. اچھا، حکیم سعید کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا کہ حکیم سعید ماشاءاللہ تعالیٰ ایک دفعہ وہ ریاض تشریف لائے تھے، ہم نے وہاں ایک فنکشن کیا تو میری ان سے بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے ملنے کا 3 بجے ٹائم دیا.
میں 3:03 پہ ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھے کہا برخوردار 3 منٹ لیٹ آئے ہو، وقت کی پابندی کیا کرو۔ میں نے کہا سر ایلیویٹر میں لیٹ ہو گیا کیونکہ ورنہ میں پورے 3 بجے آیا تھا۔ تو ایک تو وقت کی پابندی ان حضرات میں دیکھی بہت تھی۔ حکیم سعید کا میں نے یہ دیکھا کہ وہ ہفتے میں 3 دن، ان سے گفتگو میں جب ہوئی تو پتہ چلا ہفتے میں 3 دن وہ روزے رکھتے تھے، اور وہ اپنے مریضوں کو صبح فجر کے بعد دیکھنا شروع کرتے تھے اور مغرب تک، افطار سے پہلے تک وہ مریضوں کو دیکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس دن میں روزہ رکھ کے مریضوں کو دیکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ان مریضوں کو جلد شفا یاب کر دیتا ہے۔ اور ان کا ایک بات یہ بھی کہنا تھا کہ وہ صبح ایک ناشتہ کرتے تھے اور ایک کھانا جو کہ شام کو وہ ڈنر کہہ لیں اس کو، لنچ کا وہ کہتے ہیں یہ میری ڈائری میں ہے ہی نہیں۔ تو صحت اور تندرستی کے لیے اچھا یہی چیز اب آپ دیکھ لیں مغربی ممالک میں یہ کیا ہو رہا ہے، دوپہر کو ان کا بڑا وہ لائٹ سا سینڈوچ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ورنہ وہ ناشتہ کرتے ہیں اور 5 بجے ڈنر کر لیتے ہیں اور 8-9 بجے وہاں تقریباً لوگ سو جاتے ہیں۔ ہم نے یہ تمام چیزیں چھوڑ دیں جس کی وجہ سے آج یہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ ایک چیز جو اور ان حضرات میں دیکھی وہ یہ تھی کہ روزانہ ایکسرسائز 1 گھنٹہ یہ ڈیلی ورزش کرتے۔ اچھا اس میں سے بیشتر لوگ کھیل بھی کھیلتے تھے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی ہاکی کھیل رہا ہے، کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے، کوئی ٹینس کھیل رہا ہے، کوئی گولف کھیل رہا ہے، اور اگر کوئی نہیں کھیل رہا تو وہ جم جا رہا ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ کم از کم اگر آپ یہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتے، کھیل نہیں سکتے، آپ ورزش نہیں کر سکتے، تو کم از کم روزانہ 1 گھنٹہ واک ضرور کریں، یہ آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ 5 لاکھ لوگ پابندی کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے، صحت مند زندگی گزارنے کے لیے اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ڈیلی ایکسرسائز کرتے تھے، اور جو نہیں کر پاتا تھا وہ 1 گھنٹے واک ضرور کرتا تھا۔ تو میری تمام سے درخواست ہے کہ وہ بھی ذرا اس پہ غور کریں۔ اچھا ایک چیز یہ تھی کہ ان میں جو کامن ہیبٹ ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ پریشانیوں سے دور رہیں۔ اب یہ تو اتنا آسان نہیں ہے، تو بعض لوگ تو ایسے آپ کو ملنے آتے ہیں کہ وہ پریشانیاں لے کے آتے ہیں، آپ کو ٹینشن دیتے ہیں یہ وہ۔ تو یہ چونکہ امیر ترین لوگ تھے، انہوں نے اپنے ریکروٹمنٹ بہت کی ہوئی تھی، اپنے قریب کافی لوگ ایسے رکھے ہوئے تھے، اور یہ ایسے لوگوں سے بہت کم ملنا پسند کرتے تھے جن کے بارے میں انہیں پتہ ہو کہ یہ پریشان کریں گے آ کے۔ تو ان کے جو سیکریٹری تھے وہ ان کے بہاف پہ ان سے میٹنگ کر لیتے تھے، وہ ان سے میٹنگ کر کے اور ان کو وہ فارغ کر دیتے تھے۔ تو یہ چونکہ جب انسان پریشان ہو نا تو پھر ٹینشن اور بیماریاں اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا پریشانیوں کی وجہ سے بہت زیادہ، تو کوشش ان حضرات کی یہ ہوتی تھی کہ کسی بھی قسم کی پریشانی اپنے قریب نہ آنے دیں۔ تو توقع ہے کہ آپ لوگ حضرات اس کو نوٹ کر رہے ہوں گے کہ پریشانیوں سے۔ اس کے علاوہ ہر کام میں ان کی کچھ نہ کچھ گول فٹ تھے، ہر کام کا کوئی مقصد ڈیلی۔ اچھا اس کے پھر وہ درجات تھے، کوئی چھوٹا گول، کوئی بڑا گول، کوئی بہت بڑا گول۔ تو یہ روزانہ کے بنیاد پہ ان کے کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہوتے تھے کہ آج ہم نے یہ اچیو کرنا ہے، اور اس کے لیے پھر یہ صبح اٹھتے تھے۔ اگر آپ کا روز کوئی ٹارگٹ نہ ہو، کوئی گول نہ ہو، تو پھر آپ گھر میں لیٹے رہتے ہیں، پھر کبھی سو جاتے ہیں، کبھی اٹھ جاتے ہیں۔ تو اس سے آہستہ آہستہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ سست ہو جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے انسان کے قریب اسے بہت جلدی بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ٹارگٹ ہو کہ آپ نے 11 بجے کہیں جانا ہے، تو پھر آپ 9 بجے اٹھیں گے، آپ غسل کریں گے، آپ ناشتہ کریں گے، آپ اچھے کپڑے پہنیں گے، شیو کریں گے، اور آپ تیار ہو کے اپنے اس ٹارگٹ کی طرف چلے جائیں گے۔ وہ میٹنگ آدھے گھنٹے کی ہو، 15 منٹ کی ہو، 20 منٹ کی ہو، 1 گھنٹے کی ہو، لیکن آپ اس میں پورے دن پھر مستعد رہتے ہیں، ایکٹیو رہتے ہیں۔ تو یہ چیز ان تمام حضرات میں پائی گئی کہ یہ اپنے کوئی نہ کوئی گول جو تھے وہ روزانہ کی بنیاد پہ اپنے مقرر کرتے تھے۔ ایک آخری بات یہ تھی کہ ان حضرات میں شکر گزاری بہت تھی اللہ تعالیٰ کی، یہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن جو آسائشیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، اور جتنی دولت ان کو دی، اور جتنی ترقی دی، اور جیسی صحت دی، اور جیسی خوشگوار زندگی دی، تو انہیں ڈیلی کی بنیاد پہ یہ شکر ادا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا، ڈیلی شکر ادا کرتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب آدمی شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید نوازتا ہے۔ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ میں ختم کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں تو آپ نے سنا کہ وہ ہمیشہ کوہ طور پر جایا کرتے تھے، اور ایک دفعہ وہ اسی طرح کوہ طور پر جا رہے تھے تو راستے میں انہیں ایک شخص ملا جو بہت امیر ترین تھا اس علاقے کا۔ انہوں نے کہا آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا ہے، بہت کچھ دیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ بس اب جتنا دے دیا ہے یہ میری
میری اور میرے خاندان کے لیے بہت ہے. اب مجھے مزید کچھ نہیں چاہیے. آپ اللہ تعالیٰ سے میری یہ درخواست کریں کہ بس اب بند کرنے میں کافی ہے. ان کا ٹھیک ہے. تھوڑا سا وہ آگے چلے تو ایک اور شخص سے ملاقات ہوئی جو بہت ہی غریب سا تھا نا. اس کے تن پہ پراپر کپڑے تھے اور لگ رہا تھا کہ کھانا بھی نہیں کھایا 2-3 دن سے, بڑی قسم پرسی کی حالت میں. تو اس نے کہا آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں, ذرا میرا حال بھی ان کو بتا دیں کہ میں انتہائی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہا ہوں. نہ میرے پاس پراپر کپڑے ہیں, نہ میرے پاس رہنے کے لیے پراپر مکان ہے, نہ کھانے کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کریں کہ وہ مجھے کچھ نواز دے. اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ کی اور حضرت. تو پہلے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس شخص کو کہو جو امیر تھا کہ وہ شکر کرنا بند کر دے. جس دن وہ شکر کرنا بند کر دے گا اس دن سے ہم اس کو دینا بند کر دیں گے, لیکن جب تک وہ شکر کر رہا ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. اور دوسرے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس شخص کو یہ پیغام کر دیں کہ شکر ادا کرنا شروع کر دے. جو کچھ تیرے پاس ہے اسی پر تو شکر گزار بندہ بن جا اور اللہ تعالیٰ کے رحمتیں جو ہیں وہ تجھ پر نازل ہو جائیں. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ. پھر ملاقات ہوگی. اور اب آپ کے سامنے پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال پر آپ سے گفتگو فرمائیں. جزاک اللہ.